GPS طلبکس مصطفی خان ته بلنه ورکوو چې راشي تقریر پیش کړي. الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو ابھی اعلان کر. میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول. جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے ملا نہ کر. جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور میرے ہمت ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات. جناب صدر، آج کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم شوم ہے، نہ معاشی بحران ہے اور نہ عالمی وبا ہے، بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں. کیونکہ معاشی بحران اچھی پالیسیوں سے ٹھیک ہو جائے گا، جنگ ثلاثی ختم ہو جائے گی اور عالمی وبا ویکسین سے ختم ہو جائے گی. لیکن جب اب ہوا صحیح نہیں ہوگا تو انسان کیسے بچے گا؟ دنیا کے لیڈر آپس میں بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، عوام اپنی حکومتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر کو تبدیلی نظر نہیں آئی. جناب صدر، آج چونکہ پوری دنیا سمٹ کے گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والی فساد کے اثرات پر انسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. صنعتی انقلاب کی وجہ سے انسان دنیا میں آلودگی پھیلا رہا ہے، گیس جلا رہا ہے، کوئلہ جلا رہا ہے، آبی آلودگی پھیلا رہا ہے، زمینی آلودگی پھیلا رہا ہے، کارخانوں سے دھواں نکل رہا ہے، گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، جنگل ہوا کی آلودگی پھیلا رہا ہے، جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے، یعنی دنیا میں فسادات پھیلا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیا خوش کیا وطن میں فسادہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج 1450 سال بعد سائنسی بات ثابت کر چکا ہے کیا دنیا میں 99% فسادات انسان خود برپا کر رہا ہے. سامعین محترم، انسان خود ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار ہے، خود انسانیت کا قاتل ہے. کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہر سال 40 لاکھ بچے دمہ کے مریض بن جاتے ہیں. پیم کی ذرہ کی وجہ سے ہر سال 9 لاکھ آبادی بدلاغت کے ملک میں چلے جاتے ہیں. اس طرح ماحولیاتی تبدیلیوں انسان میں دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض اور کئی اور بیماریاں جنم لیتے ہیں، جس سے انسان موت پر جان چھڑاتا ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی سال بعد دنیا کے کئی شہر زیر-آب ہوں گے اور یہ دنیا انسانوں کے لیے جہنم کی کیفیت اختیار کرے گی. کسی شان نے کیا خوب کہا ہے فاقدہ پر قہر ہے آلودگی، فاقدہ پر قہر ہے آلودگی، انسجا پر زہر ہے آلودگی. اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی. جناب صدر، اسلام نے جہان دنیا کے دوسرے مسائل اور چیلنجز کا حالات اچھا پیش کیا ہے. وہاں اس نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور زمین میں ہم نے ہر نوع کے نباتات کو لگا دی ہے، لیکن ہم انسان نے اس نبی تعلی مقدار کو بگاڑ دیا ہے، جس سے انسان ماحولیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر قیامت ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے لگا لے گا تو ضرور لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات جنگ میں بھی قاتل شجر کو ممنوع
درختوں کو لگا کر ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، تو آئیے مل کر نیک کا کمائے، درخت لگائے اور پورے ملک کو سرسبز و شاداب بنائے۔ آخر میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سوا کر، یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سوا کر، جس بندے کو جس چیز کی خواہش عطا کر۔ میرے دل بےتاب کی خواہش تو یہی ہے، میرے دل بےتاب کی خواہش تو یہی ہے، جو حسن کے دشمن ہے اسے حسن عطا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام۔